رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے 30 روزے رکھ لیے یا 29 روزے رکھ لیے ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، یا کسی نے قرآن پاک جو ہے ایک دفعہ وہ اوپر سے دیکھ کر پڑھ لیا، جناب وہ چاول پکا رہا تھا، جناب قرآن پاک دادا جی نے ختم ہو گیا، اچھا بڑا تیر مار لیا۔ یہ نہیں ہے، ہماری روٹین کیا ہے رمضان المبارک میں؟ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہم نے ایک ترتیب دی ہوتی ہے کہ بھائی اپنے جو کام کاج کرنے ہیں وہ کر لیں رمضان المبارک میں، تاکہ کوئی کام کاج نہ ہو، سحری کریں، سو جائیں، زور کے ٹائم اٹھیں، جی زور پڑھ کے سو جائیں، عصر کے ٹائم اٹھیں، عصر پڑھ کے پھر افطاری شفطاری کا انتظام کریں گے، مغرب ہو جائے گی روزہ افطار کر لیں گے۔ ہماری ٹوٹل یہ ترجیح ہے، بس ٹوٹل ہماری یہ سوچ، یہ ہمارا روزہ ہے۔ حالانکہ عبادات میں سے سب سے مشکل عبادت اگر سمجھی جائے ہے نہیں، اہل ایمان کے لیے، اہل تقوی کے لیے کوئی بھی عبادت مشکل نہیں۔ جن کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہو، ان کے لیے عبادت کرنا کوئی بھی مشکل کام نہیں، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے نا جن کے اندر اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، دنیا کی حبس ہے، دنیا کا لالچ ہے، دنیا کی فکر ہے، نہ وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ دیکھتے ہیں، نہ طاق راتیں دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں رمضان میں جب آخری عشرہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شد میزارہ، اپنے تہ بند کو کس لیتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے اہل و عیال کو پوری راتیں جگاتے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، پورا رمضان جو ہے مغرب کے ٹائم دکانیں بند، جب آخری عشرہ شروع ہوتا پوری رات دکانیں کھلی، کاروبار کرنے والے بھی، خریدنے والے بھی۔ اتنا شیطان نے ہمیں اس طرف لگایا ہے کہ ہماری زندگی کی سب سے اہم ترین راتیں ہم سے چھین لی ہیں، اس نے ہمیں ان راتوں سے محروم کر دیا ہے، سب سے اہم ترین راتیں۔ اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، اپنی ماؤں سے، بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ عید کے لیے آپ نے جو کچھ بھی خریدنا ہے وہ آخری عشرہ داخل ہونے سے پہلے خرید لیں، تاکہ آپ بے حیائی سے بھی بچ جائیں، فحاشی سے بھی بچ جائیں، اور اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکیں۔ بہرحال یہ ایک بات سمجھانے کے لیے تھی۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے خطبہ جمعۃ المبارک کا، وہ یہ بات سمجھانی ہے کہ رمضان المبارک صحابہ کی زندگیوں میں جب آیا، رسول اللہ کی زندگی میں جب آیا، یا رمضان المبارک کے اندر اسلام کے اندر جو جنگیں لڑی گئی ہیں نا، جو جنگیں لڑی گئی ہیں مسلمانوں نے، جو جنگیں لڑی ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر جنگیں وہ رمضان المبارک کے مہینے میں لڑی گئی ہیں۔ اسلام کی تاریخ کی مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو سب سے پہلی جنگ لڑی گئی، غزوہ بدر، وہ رمضان المبارک میں لڑی گئی۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر اسلام کے غلبے کی پہلی جنگ لڑی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ چند صحابہ جن کی تعداد زیادہ سے بھی زیادہ حدیث کے مطابق 319 تھی، بعض روایات میں 313 اور بعض روایات میں 319، جن میں سے اکثریت کم عمر بچے تھے، سواریوں کے لیے گھوڑے نہیں تھے، کھانے کے لیے راشن نہیں تھا، لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، مد مقابل دشمن بڑا طاقتور تھا۔ قریش کا ایک قافلہ جو گرمیوں کے موسم میں شام کی طرف جاتا تھا، بہت بڑا لشکر تھا، بہت بڑا قافلہ تھا۔ اصل میں جو گاؤں ہوتے ہیں، دیہاتی علاقے ہوتے ہیں، جن لوگوں کے پاس مال مویشی ہوتے ہیں، وہ گرمیوں کے موسم میں مال مویشی لے کر پہاڑوں کے اوپر چلے جاتے ہیں،
کیونکہ وہاں پر سبزہ وغیرہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، آج کل بھی علاقوں میں ایسا ہی ہے، تو اس وقت بھی ایسا ہی تھا۔ ابو سفیان عرب کا ایک بہت بڑا سردار تھا، مکہ کا ایک بڑا رئیس تھا، بڑا تجارتی انسان تھا، بعد میں پھر انہوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ یہ اپنا ایک تجارتی قافلہ لے کر مکہ سے شام کی طرف جاتے، پھر جب سردیوں کا آغاز ہوتا پھر شام سے واپس آ جاتے۔ مکے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا ہوگی۔ 13 سال تک اللہ کے رسول ظلم برداشت کرتے رہے، آپ کے صحابہ ظلم برداشت کرتے رہے۔ پھر ظلم ہے، پھر اس ظلم سے تنگ آ کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے لیے کوئی بہترین سبب فرما۔ اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا کہ آپ یہاں مکہ چھوڑ کر مدینے چلے جائیں۔ جب وہاں چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ آپ کے ساتھ چلے گئے، ہجرت کے پھر دوسرے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا جو لشکر ہے جس کے اندر 1000 اونٹ تھا، 1000 اونٹ، 262 کلو سونے کے برابر مالیت، پیسے، درم، دینار، جو ان اونٹوں کے اوپر لادے ہوئے اور دیگر سامان، وہ لشکر جو ہے اتنا بڑا لشکر شام کے علاقے سے واپس مکے کی طرف جا رہا ہے، جو مدینے کے پاس سے گزرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ میرے صحابہ، ابو سفیان کا لشکر آ رہا ہے، بڑا موقع ہے کہ ہم ان سے اپنا بدلہ لیتے ہیں، ہم ان سے اپنا بدلہ لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا مکے کے اندر رہ کر، اور جب پھر آپ کو پتہ ہے مسلمان مکہ چھوڑ کر گئے ہیں تو مسلمانوں سے سب کچھ انہوں نے چھین لیا تھا، ان کے مال، ان کے بچے، ان کی ہر چیز چھین لی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے حتیٰ کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن سے وہ کپڑے بھی اتروا لیے تھے انہوں نے، کہ یہ جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں، جو جوتے آپ نے پاؤں میں پہنے ہوئے ہیں، یہ بھی مکے کی کمائی کے ہیں، یہ بھی اتار کر جائیں آپ یہاں پر۔ اتنا ظلم مسلمانوں کے اوپر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ سے کیسا کرتے ہیں، اس قافلے کو پکڑتے ہیں، اپنا بدلہ لیتے ہیں، مال بھی اچھا خاصا ان کے پاس۔ صحابہ تیار ہو گئے۔ ادھر ابو سفیان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ آور ہونے لگے ہیں۔ ابو سفیان نے ایک تیز رفتار سواری والا بندہ مکے میں بھیج دیا ابو جہل کے پاس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر حملہ آور ہونے لگے، ہماری مدد کے لیے آئے آپ۔ ابو جہل جو پہلے ہی شیطان تھا، جو پہلے ہی ہمہ وقت اس تو میں لگا رہتا تھا کہ کس وقت کوئی موقع ملے مسلمانوں کو کچل دوں میں، اس نے موقع کو غنیمت جانا اور 1000 کا جم افیر بڑا لشکر لے کر نکلا۔ اور ادھر ابو سفیان نے جس راستے سے وہ ہمیشہ جاتا تھا اس نے وہ راستہ بھی بدل لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر نہ ہوئی، آپ کو اس بات کا علم نہ ہوا۔ دیکھیں عقیدے کی بات کتنی واضح ہے یہاں پر کہ جس رسول کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ غیب کی خبریں بھی جانتے ہیں، ہم تو رسول اللہ سے بھی نیچے آ گئے ہیں، ہم تو عام پتہ نہیں لگڑ دگڑ لوگوں کو بھی یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ یہ تو پہنچے ہوئے ہیں، یہ تو کل کی خبریں جانتے ہیں، پرسوں کی جانتے ہیں، غیب کی جانتے ہیں، فلان جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی عظیم ترین ہستی، حیات ہیں، زندہ ہیں، ایک اتنا بڑا قافلہ اپنا راستہ بدل گیا، آپ کو پتہ نہ چلا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، دونوں بیٹھ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہ ہوا، ابو سفیان اپنا قافلہ بدل گیا، ادھر سے ابو جہل کا لشکر بھی آ گیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم ہوا کہ ابو سفیان تو نکل گیا ہے قافلہ لے کر، ہے جی،
اور ادھر سے یہ خبر ملی کہ ابو جہل جو ہے وہ لشکر لے کے میدان بدر میں پہنچایا ہے۔ دو باتیں اکٹھی ہو گئی، جس کے لیے نکلے تھے وہ ہاتھ سے نکل گئے۔ جو مشکل بات تھی کہ 1000 کا لشکر، ابو جہل جو ہے، اب 1000 کے اندر وہ لوگ تھے جو مکے کے اندر منے تھنے بدماش، نوجوان، جنگجو، مالدار، وہ لشکر میدان میں آ پہنچا ہے۔ اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور میں محبوب پیغمبر دونوں گروہ میں سے ایک کا ہم نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے۔ اگر تجارتی قافلہ نکل گیا وعلیکم السلام تو ابو جہل کے لشکر سے آپ نے لڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ تو نکل گیا ہے، اب جو دوسرے آگے ان سے لڑنا ہے۔ اب اللہ اکبر، اب لڑنا ہے۔ 313 بندے ہیں، پہلی جنگ ہے، کوئی ٹریننگ نہیں کی ابھی، کوئی جناب اسلحہ موجود نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، چھوٹے بچے زیادہ ہیں، ہاں جی، کوئی زیادہ عمر کے ہیں، کوئی زیادہ کم عمر کے ہیں۔ مسلمانوں نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، مسلمان یہ چاہتے تھے وہ جو لشکر تھا نا، قافلہ تھا تجارت والا، کاش کہ وہ ہمارے ہاتھ لگ جاتا تو بڑا مزہ ہوتا۔ انسان ہے نا، پھر فطرت ہے نا انسان کی، لڑنا نہ پڑتا۔ ہاں جی، اللہ کہتے ہیں کَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ، صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ بغیر تیاری کے، تعداد میں کم ہونے کے، اتنے بڑے لشکر کا سامنا کرنا، ان سے لڑنا اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہے، اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے مترادف ہے۔ کَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، کیونکہ وہ اس قافلے کو دیکھ رہے تھے، اتنا بڑا جم افیر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اصل بات کیا تھی؟ اصل بات یہ تھی کہ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اصل بات یہ تھی کہ اللہ چاہتے تو وہ قافلہ بھی ہاتھ آ جاتا، اللہ چاہتے وہ قافلہ بھی ہاتھ آ جاتا، کیونکہ اس قافلے کے پہرےدار بھی اتنے نہیں تھے۔ اس قافلے کے اوپر ٹوٹل اس سامان کی حفاظت کے لیے 40 آدمی تھے، یہ 313 تھے، آرام سے ان 40 آدمی کو قابو کر لیتے، سارا مال لے لیتے، مسلمان مالدار ہو جاتے۔ لیکن اللہ کی منشا کیا تھی کہ مسلمان ابھی ظلم و ستم سے کر آئے ہیں، اب اللہ چاہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے قدم مضبوط ہوں، اسلام کو غلبہ ہو، کفر کو شکست ہو، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کو ان کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہو، اور لوگوں کے اندر جہاد کا شعور آئے، اور جہاد اسلام کی ایک مستقل عبادت کا درجہ حاصل کرے۔ اللہ کی منشا یہ تھی وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ یہ چاہتے تھے کہ یہ کافروں کی جڑیں ختم ہو جائیں۔ اللہ یہ چاہتے تھے کہ کافر کمزور ہو، مسلمانوں کو غلبہ ہو، اسلام کا بول بالا ہو، دنیا کے اندر اسلام کا نام پھیلے۔ اللہ یہ چاہتے تھے وَيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اللہ یہ کہتے تھے کہ حق جو ہے وہ واضح ہو، باطل مٹ جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ کے سامنے یہ ساری بات رکھی، ساری بات بتلائی، صحابہ پھر تیار ہوئے، پھر ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، انہوں نے تقریر کی اللہ کے رسول آپ بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہیں۔ عمر فاروق کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم لڑیں گے کفار کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ، یہ تو وہ صحابہ تھے نا جو مہاجر تھے، جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، اس وقت آپ مدینے میں تھے، تو اللہ کے رسول کے ذہن میں یہ بات تھی۔ اصل میں جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں نا کسی بھی علاقے میں، وہاں کے مقامی لوگوں کی آپ کو حمایت حاصل نہ ہو، پھر آپ کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ کسی بھی علاقے میں جائیں نا، وہاں اگر کوئی آپ کا مقامی ساتھ نہ دے تو آپ کے لیے مشکل، جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں گئے، مقامی لوگوں نے غداری کر دی، سارا قافلہ لٹ گیا،
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات کہ چلو یہ تو مہاجرین میرے ساتھ آئے ہیں، اب انصار جو یہاں مدینے کے پہلے سے رہنے والے ہیں، اب پتہ نہیں یہ جنگ کے اندر میرا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ تو جب انصار نے اس بات کو محسوس کیا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں خدشے کا شکار ہیں، حضرت مقداد کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے، آپ کو اکیلا چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول اگر آپ کہیں گے ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر کے اندر اتار دیں گے، ہم سمندر کے اندر اتار دیں گے اپنے گھوڑوں کو، ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ جس طرح موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے۔ کہا ہم اس طرح نہیں کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہاں پر آپ کو خوشی ہوئی، آپ کے چہرے کے اوپر خوشی کے اثرات آئے، مضبوطی آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بدر کا میدان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 3 صحابہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ کچھ دشمن کی جاسوسی کے لیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اور ان کو کہا جاؤ دشمن کی طرح جاسوسی تو کرو کہ دشمن کیا ہمارے خلاف پلاننگ کر رہا ہے۔ جب یہ گئے نا اپنے جو ان کا اپنا محاصرہ تھا اس سے باہر جنگل کی طرف آگے نکلے، پہاڑی کی طرف نکلے، وہاں دیکھا کہ 2 بندے ہیں کفار کے، وہ ایک کنویں سے پانی بھر رہے تھے، ان دونوں کو پکڑ کر لے آئے، ان دونوں کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا، تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ابو جہل کا لشکر کہاں ہے اس وقت؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ جو پہاڑی کی چوٹی نظر آ رہی ہے نا بالکل اس کے پیچھے ابو جہل کا لشکر ہے، اس کے پیچھے اس کا لشکر۔ کہا اس کے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ وہ کہنے لگے ہمیں تعداد کا علم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں پھر یہ بتلاؤ کہ وہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول روزانہ وہ 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ بڑا جرار لشکر تھا۔ جب یہ مکے سے نکلے، ابو جہل اپنا لشکر لے کر جب نکلا، بڑے جری جوان بہادر 1000 کا یہ لشکر، پہلے یہ 1300 کا لشکر تھا، پھر 300 بندے ان کے پیچھے چلے گئے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا مقصد تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کو بچانا، وہ قافلہ محفوظ پہنچ جائے، آپ لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو جہل نے کہا نہیں، ہاتھ موقع لگ گیا ہے، اب جو ہے ہم نے مسلمانوں کو جا کر کچلنا ہے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے، ہماری طاقت کا اندازہ ہو جائے ہماری طاقت کتنی ہے۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتہ، وہ کہتے ہیں نا جب گیدڑ کی موت آتی ہے وہ شے کا رخ کرتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ ہماری موت آئی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے مسلمانوں کو اپنی طاقت دکھائیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ مکے کے سردار، مکے کے رئیس کتنے طاقتور ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ عورتیں، ابو جہل تقریر کرتا ہے پورے مجمع سے، کہتا ہے ہمارے ساتھ عورتیں ہیں، ہم جا کر اپنی عورتیں بدر کے میدان میں نچائیں گے، ہم اونٹ ذبح کریں گے، ہم اپنی قوت اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے، مسلمانوں کو کچلیں گے وہاں پر۔ وہ اس غرور، تکبر، عناد یہ سارا کچھ لے کر بدر کے میدان میں جب آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ان 2 جاسوسوں سے، ان 2 بندوں سے کہ یہ بتاؤ کہ مکے کے کون کون سے سردار آئے ہوئے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ مکے سے آئے تھے نا، آپ کا قبیلہ، آپ کا خاندان تو سارا وہی تھا، بتاؤ مکے کے سردار کون کون سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، چوٹی کے سردار۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اہل مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے پاس بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی چن چن کر سردار ہمارے پاس اللہ نے بھیجے ہیں،
مکہ نے اپنے جگر گوشے ہمارے پاس بھیجے ہیں۔ کفار میدان میں اترے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے میدان میں ہیں۔ قرآن عظیم نے بہت پیارا نقشہ کھینچا، پورے بدر کے میدان کا وہ نقشہ اللہ رب العالمین نے سورۃ انفال کے اندر بیان فرمایا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمانوں کی کمزور حالت کو دیکھا، مسلمانوں کی کم تعداد کو دیکھا، مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہ تھا، کھانے پینے کی اشیاء نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، جب ساری چیزوں کو مد نظر رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے لیے رسول دعا کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ بلند کر لیے، دعا کرنے لگے، اے اللہ کریم، اے اللہ رحیم، آج ہماری مدد فرما، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ تو نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اپنے وعدے کو پورا فرما۔ اے اللہ، اگر یہ چند افراد اگر آج یہ شکست کھا گئے، یہ ان کا نام و نشان مٹ گیا، تو اللہ اس زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہی تو ایک جماعت ہے، یہی تو چند لوگ ہیں جو تیرا نام لے رہے ہیں۔ اللہ، اگر آج یہ بھی شہید ہو گئے، یہ بھی مارے گئے، تو اس زمین کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول اتنے عابدیدہ ہوئے، اتنے خضوع کے ساتھ اللہ کے رسول نے دعا کی، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، آپ کے کندھوں سے چادر مبارک نیچے گر گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کے کندھوں سے نیچے گر گئی۔ ابو بکر صدیق اٹھ کر بھاگے، آپ کی چادر مبارک کو اٹھایا، آپ کے کندھوں کے اوپر رکھا، اور آپ کو نا ایسے کر کے پکڑ لیا، جفی مار کے پیچھے سے نا ایسے کر کے پکڑ لیا۔ فرمایا، اے محبوب پیغمبر، بس کر دے، اب آپ کے رب نے جو آپ سے وعدہ کیا وہ پورا ہو کر ہی رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا چھوڑ دی، اور آپ کہنے لگے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، انشاءاللہ یہ ابو جہل کا جو لشکر جفیر آیا ہے، یہ شکست کھائے گا، یہ پیٹھ پھیر کر بھاگے گا، اللہ اسلام کو اور مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے وعدہ بھی کیا کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، محبوب پیغمبر، ہم آپ کو آپ کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھی نازل کریں گے، 1000 فرشتوں کا لشکر ہم بھیجیں گے۔ قرآن کریم کے دوسرے حصے میں 3000، ایک حصے میں 5000 فرشتوں کا ذکر ہے، تہ بتہ لگاتار ہم بھیجیں گے، وہ آپ کی مدد کے لیے آئیں گے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، آسمان سے اللہ کی مدد اتر آئی ہے، یہ جبرائیل کھڑے ہیں، اپنی سواری کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور اسلحے سے لیس ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جبرائیل یہ کھڑے ہیں جن نے اپنی سواری کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور جنگی ہتھیار پہنے ہوئے ہیں۔ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، یہ فرشتوں کا بھیجنا، اللہ جو فرشتے نہ بھی بھیجتے، اللہ مسلمانوں کو ویسے فتح عطا کر دیتے، لیکن اللہ نے ایک واضح پلان دیا، سارا ترتیب دی ہے تاکہ مسلمان خوش ہو جائیں، ان کے دل مضبوط ہو جائیں کہ اب ہم اکیلے نہیں ہیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ کی مدد نہ ہو تو فرشتے بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے، فرشتے بھی کچھ کریں گے تو اللہ کے حکم، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ یہ عقیدہ بنیادی سمجھایا ہمیں بدر کے میدان کے اندر بھی۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ، میں بات ذرا مختصر کروں گا تاکہ ہماری بات مکمل ہو جائے۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَانَةً مِّنْهُ، مسلمان انہوں کو اللہ رب العالمین نے جس دن صبح جنگ لڑنی تھی، جنگ ہونی تھی، رات کو مسلمانوں کو اللہ نے گہری نیند سلا دیا۔ اللہ اکبر، کتنا اللہ کا انعام،
بھائیو یہ پتہ ہو کہ باہر دشمن کھڑا ہے 1000 کا لشکر جم افیر، نیند آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ مسلمان خوب سوئے۔ حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رات کے 1 پہر میری آنکھ کھلی، صحیح بخاری کے اندر، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سارے صحابہ آرام سے سوئے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کس رات؟ جب دشمن سامنے کھڑا ہے۔ دن رمضان المبارک کی 17ویں رات۔ اللہ کے رسول اس وقت بھی کس حال میں کھڑے ہیں؟ قیام کی حالت میں، میدان کے اندر، جنگ کے اندر۔ ہم مسجد میں بھی کھڑے نہیں ہو سکتے نا آ کر، کتنا مشکل ہمارے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ علی کہتے ہیں اللہ کے رسول کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ صبح ہوئی، نیند اللہ نے اس لیے طاری کی تاکہ صبح مسلمانوں کی تھکاوٹ نہ ہو، بالکل ذہنی طور پر، مائنڈی طور پر، جسمانی طور پر بالکل مسلمان طاقتور ہوں، چست ہوں، تاکہ دشمن سے لڑ سکے کھل کر۔ ایک تو اللہ نے یہ نیند طاری کی رات کو، صبح جس وقت میدان میں اترے دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو پھر اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کے اوپر اونگ طاری کر دی۔ اونگ جو ہے نیند سے ذرا کم ہوتی ہے، وہ بندہ جھٹکے ساتھ کھاتا رہتا ہے نا، تو وہ فل سویا بھی نہیں ہوتا، مکمل طور پر جاگ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بات چیت کر رہا ہو تو اس کو سمجھ تھوڑی بہت آ رہی ہوتی ہے، کوئی باتیں ہو رہی ہیں۔ جیسے بس کے اندر بعض اوقات بڑے سفر کے اندر تو وہ جھٹکے لگتے رہتے ہیں۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد کرتے ہیں ہم لیٹ ہو گئے، بہت لیٹ آئے، تو میں کہ صحابہ کو دیکھ کے صحابہ کہتے ہیں ہمیں اونگ آ گئی، ہم جھٹکے کھانے لگ گئے۔ تو وہ کیفیت طاری کر دی بدر کے میدان کے اندر۔ وہ کیوں طاری کی اللہ نے؟ وہ طاری کر کے اللہ نے صحابہ کے دلوں کے اندر سے خوف کی کیفیت کو ختم کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل کے اندر سے خوف بالکل ختم ہو گیا۔ ایک طریقے سے کیا نا، ایسے نکل گئی جیسے بدن سے کوئی چیز باہر نکل گئی ہے، خوف ہی ختم ہو گیا۔ لڑائی بدر کا میدان سج گیا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ میرے دائیں جانب ایک بچہ کھڑا ہے، ایک بائیں جانب کھڑا ہے، میرے کپڑے پکڑ کر کھینچتا ہے، کدھر سے کھینچتا ہے، دوسرا ادھر سے کھینچتا ہے۔ کہتے ہیں چاچو جان ہمیں یہ بتائیں کہ ان ابو جہل کون ہے؟ جم افیر لشکر جن کا کمانڈر ابو جہل، مکے کا بدماش ترین انسان، رئیس ترین انسان، طاقتور ترین انسان، جس کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے تاکہ اسلام کو قوت حاصل ہو۔ وہ ابو جہل کا پوچھنے کون؟ 2 نوجوان بچے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے سوچا، میں نے کہا کہ میرے دائیں بائیں کوئی بڑے بندے کھڑے ہوتے، چلو ہم لڑتے جا کر کوئی کام آتے، یہ بچی اب میں کیا کروں؟ کہتے ہیں انہوں نے پوچھا، جب جنگ شروع ہوئی، بات تھوڑی لمبی ہے میں مختصر کروں گا، جب جنگ شروع ہوئی اس وقت اصول یہ ہوتا تھا کہ پہلے نامی گرامی بندے جو ہے نا ایک دوسرے کو آوازیں مارتے تھے کہ بھائی آ جاؤ میرے مقابلے میں، تم آ جاؤ تم۔ جب کفار نے اپنے بندے اتارے نا میدان کے اندر، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل، نضر بن حارث، یہ بڑے بڑے جب اتارے نا میدان میں انہوں نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند انصاری صحابی جو ہے وہ اتارے میدان میں، انہوں نے کہا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں، یہ ان سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں، ہمارے مقابلے میں ہمارے خاندان کے قریش کے نوجوانوں کو اتاریں جن سے ہم مقابلہ کریں، لڑے مزہ بھی آئے ہمیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی اٹھو، اٹھو علی میدان میں نکلو، چاچا حمزہ اٹھو میدان میں نکلو۔ حضرت مقداد کو کہا اٹھو میدان میں نکلو۔ یہ مہاجرین تھے اور قریش مکہ کے تھے، ان کے اپنے رشتہ دار تھے، جاننے والے تھے، بہادر تھے، ان کا مقابلہ آپس میں ہوا۔ پھر باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ جب جنگ شروع ہوئی نا تو یہ جو چھوٹے 2 بچے تھے نا، معاذ اور معوذ کے نام سے مشہور ہیں، ان کا نام
معاذ اور معوذ نہیں تھا، حدیث کے اندر مختلف نام ہیں ان کے، وقت مختصر ہے۔ تو جب یہ انہوں نے دیکھا نا، یہ ایک نے دیکھا کہ ابو جہل وہ ہے، عبد الرحمن بن عوف نے جب ان کو کہا نا کہ وہ سواری کے اوپر جو بندہ نظر آ رہا ہے نا یہ ابو جہل ہے۔ ابو جہل کو اس کے بندوں نے چاروں طرف سے گھیر کر رکھا ہوا تھا کہ وہ سردار تھا ان کا، پوری سیکورٹی اس کو دی تھی۔ تو کہتے ہیں ایک ان میں سے نوجوان بھاگتا ہوا گیا، اس لشکر کو چیرتا ہوا گیا، اس نے جا کر اپنی تلوار کی وار کی ابو جہل کی پنڈلی کو کاٹ کر رکھ دیا اس نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کھڑا تھا، اکرمہ بھی مسلمان نہیں تھا، بعد میں یہ مسلمان ہوا۔ اس نے وار کی اس معاذ کے اوپر، اس کے کندھے کے اوپر تلوار لگی، اس کا یہ نا بازو تن سے جدا ہو گیا، کٹ گیا بازو، اور صرف چمڑا جو ہے نا اس طرح لٹک رہا تھا، چمڑے کے ساتھ بازو لٹک رہا تھا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اس نے پوری جنگ لڑی ہے اس لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ، اس بچے نے پوری جنگ لڑی ہے اس نے اس لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ۔ دوسرا بھاگا، اس نے جا کر وار کیا ابو جہل کے اوپر، وہ زخم کھا کر نیچے زمین کے اوپر گرا۔ عبداللہ بن مسعود گزرے، انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل ابھی سانس لے رہا ہے، گردن پکڑی، اوپر پاؤں رکھا، کاٹنے لگے۔ ابو جہل کہنے لگا عبداللہ بن مسعود گردن ذرا لمبی کر کے کاٹنا، پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے یہ۔ جس بندے کے اندر غرور ہو، تکبر ہو، اس کو ان چیزوں کا بڑا خیال ہوتا ہے۔ یہ دونوں نوجوان بھاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اللہ کے رسول، ایک کہتا میں نے ابو جہل کو قتل کر دیا، دوسرا کہتا اللہ کے رسول میں نے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہاری تلواریں کہاں ہیں؟ دونوں نے تلواریں دکھائی، دونوں کے ساتھ خون لگا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا تم دونوں نے ہی اس کو قتل کیا ہے، تم دونوں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیو دوستو، یہ دن کون سا تھا؟ رمضان المبارک کا 17واں روزہ تھا۔ روزے کی حالت، بدر کا میدان، 313 مسلمانوں کی تعداد، نہ اسلحہ، نہ کھانے کے لیے راشن، نہ پینے کے لیے پانی۔ اللہ رب العالمین نے اگلے دن رات کو بارش نازل فرما کر مسلمانوں کو نہانے دھونے کے لیے اس کو پانی کا انتظام فرمایا، پینے کے لیے پانی کا انتظام فرمایا۔ جب یہ بدر کی لڑائی ہوئی، اس لڑائی کے اندر 70 کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ابو جہل سمیت بڑے بڑے 70 آدمی ان کے مارے گئے، 70 قیدی بن گئے، 14 مسلمان شہید ہوئے۔ جب وہ قیدی بنے، قیدی بن کر ان کو رسیوں میں باندھ کر لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک بدر کے میدان میں رہے، جنگ کے فتح ہونے کے بعد 3 دن تک وہاں پر رہے، مال غنیمت تقسیم کیا۔ 3 دن کے بعد جب مدینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے، ان قیدیوں کو لایا گیا، 70 قیدی تھے، ان کو رسیوں میں جکڑا ہوا، رسیوں سے باندھا ہوا۔ جب مدینے کے اندر لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ میرے صحابہ بتاؤ اب ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا، حضرت عمر فاروق جلالی طبیعت کے تھے، وہ کھڑے ہو کے کہا اللہ کے رسول ان کی گردنیں اڑا دیں، قتل کریں ان کو، اڑائیں ان کی گردنیں، انہوں نے ہمارے اوپر بڑے ظلم کیے ہیں مکے کے اندر رہ کر، بڑا ستم کیا ہے، ہمارا کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے، ان کو گردنیں اڑائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی، آپ نے دیگر صحابہ کی طرف نظر دوڑائی اور بکر صدیق بول اٹھے، کہا اللہ کے رسول فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیں، چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر خوشی کے اثرات آئے، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ تو چاہتے یہ تھے کہ کوئی، لیکن دیکھیں نا آپ نے خود فیصلہ نہیں کہ اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ اللہ پر کتنی عظیم بات۔ اللہ جب ابوبکر صدیق نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ صادر فرما دیا کہ بھائی ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو پیغام بھیجیں کہ یہ ان کا فدیہ ہے۔ اب تھوڑی سی بات اور کروں گا۔ ان قیدیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ باتیں بڑی سننے والی ہیں۔ رسول اللہ کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدیوں کے اندر رسیوں سے باندھے ہوئے، حضرت رسول اللہ کے چاچا زاد بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی رسیوں سے باندھے ہوئے، مصعب بن عمیر کے بھائی عزیر بن عمیر رسیوں سے باندھے ہوئے،
لیکن اللہ کے رسول کی تربیت دیکھیں، فرمایا میرے صحابہ کسی قیدی کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو، کسی قیدی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ وہ قیدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابہ نے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا کہ ہم قیدی تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے صحابہ کے اوپر وہ ظلم کیا تھا کہ ان کو مکے سے نکالا تھا، ان کے بیوی بچے مال و زر سب کچھ چھین لیا تھا، وہ لوگ قید میں تھے۔ اب دیکھیں نا، ہم تو بات پہ کہتے ہیں ہمارا جب تک بدلہ نہیں لیں گے نہیں چھوڑیں گے، ہم قیامت تک آپ سے نہیں بولیں گے جی ہمارے جنازے میں آپ نے نہیں آنا، میری قبر کے اوپر آپ نے نہیں آنا ہے جی۔ اللہ اکبر، قیدی ہیں جن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے، جو آپ کے گلے کے اندر رسیاں ڈال کر آپ کو گھسیٹتے تھے، وہ لوگ تھے، وہ جو آپ کے جسم اطہر کے اوپر گندی اوجریاں لا کر پھینکتے تھے، وہ لوگ تھے جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، وہ لوگ تھے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ مصعب بن عمیر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو قیدی تھے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ خود کھجوریں کھاتے تھے، ہمیں روٹی کھلاتے تھے، خود کھجوریں کھاتے، ہم قیدی تھے ہمیں وہ روٹی کھلاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شرم بھی آتی کہ یار ہم قیدی ہیں، ہم ان کے قبضے میں ہیں، یہ خود بیچارے کھجوریں کھا کے گزارا کر رہے ہیں، ہمیں جو روٹیاں کھلا رہے ہیں۔ اللہ، کوئی کیسی مثال! فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اللہ نے کہا کہ میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ٹہل رہے ہیں اس طرح، اپنے چاچے کو دیکھ رہے ہیں، بار بار چاچا رسیوں میں باندھا ہوا، بھتیجے کے لیے کتنی مشکل بات ہو کہ چاچے کو بھتیجے کی آنکھوں کے سامنے رسیوں سے باندھا ہوا ہو جی۔ آپس میں جتنے مرضی اختلاف ہوں، لیکن جب دشمن کا سامنا ہو نا، پھر تو نہیں نا بات ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی نے دیکھا، انصاری صحابی نے، کہ رسول اللہ اس بات کے اوپر پریشان ہیں کہ آپ کے چچا جی کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے، تو انہوں نے جا کر نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سے باز کی نا، رسیاں تھوڑی سی ڈھیلی کر دی، تھوڑی سی کھول دی، اور بڑی خوشی سے آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، انصاف کا تقاضا، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ اس بات سے پریشان تھے نا، میں نے آپ کے چاچے کی رسیوں کو تھوڑا سا ڈھیلا کر دیا، کھول دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، آپ نے کہا جاؤ سارے قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو، کسی ایک کی رسی کو ڈھیلا نہیں کرنا، میرے چاچے کی رسی کو اس وجہ سے ڈھیلا نہیں کرنا کہ وہ میرا چاچا ہے، یہاں سارے برابر ہیں، جتنی رسی میرے چاچے کی ڈھیلی کی ہے سب کی رسیوں کو اتنا جا کر ڈھیلا کر دو۔ قیدیوں کو بھیجا، جاؤ ان سے بھائی فدیہ لے کے آؤ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی نا قید میں تھا، جکڑا ہوا تھا رسیوں کے اندر۔ مصعب بن عمیر کہتے ہیں صحابہ سے، یہ جو ہے نا یہ عزیر، اس کو ذرا زور سے باندھنا۔ حضرت عمیر کہتے ہیں کہ میں نہ دیکھتا ہی رہ گیا کہ یار یہ میرا بھائی ہو کر اس طرح کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں اس نے مجھے کہا کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، میرے بھائی ہو کر تم یہ کہہ رہے ہو۔ حضرت مصعب بن عمیر کہنے لگے نہیں، اور تم میرے بھائی نہیں ہو، میرا بھائی تو وہ ہے جو تمہیں باندھ رہا ہے۔ کیا سمجھ آتی ہے بات کی کہ رشتہ اسلام کا ہے، رشتہ دین کا ہے، قوت اسلام کی ہے، دین کی قوت ہے۔ مصعب بن عمیر کہتے ہیں اپنے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول یہ جو عزیر ہے نا، عزیر بن عمیر، اس کی ماں بڑی مالدار ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میری ماں بڑی مالدار ہے پیسے دے گی، کہا اللہ کے رسول اس کی ماں بڑی مالدار ہے، یہ اچھے خاصے پیسے دے گی، اس کو باندھ کے رکھے، اس کو نہ چھوڑ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیو، یہ جو جنگ بدر کی لڑائی تھی نا، یہ باقی بھی جنگیں تھیں، یہ لڑائی کن کے درمیان تھی؟ بھائی بھائی کے سامنے کھڑا ہے، باپ بیٹے کے سامنے کھڑا ہے، بھتیجا چاچے کے سامنے کھڑا ہے، بھانجا مامے کے سامنے کھڑا ہے، اتنی بڑی جنگ، رشتہ داریاں، قرابت داریاں، علاقہ داری، شہر داری، ساری چیزیں شامل۔ لیکن جنگ کے بعد ایک موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن بن ابو بکر اس وقت کفار کی طرف تھے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے نا، جب ایک دن دونوں باپ بیٹا بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے آپس میں، اللہ اکبر کبیرہ، عبد الرحمن بن ابو بکر کہنے لگے اے بابا، بدر کے مقام پر نا فلان جگہ پر آپ میری تلوار کی زد میں آگے تھے، لیکن میں نے تلوار پیچھے کر لی، میں نے کہا چلو میرا باپ ہے میں اس کو چھوڑ دوں۔
تلک ہے نا، باپ ہے، کبھی میں نے آپ کو چھوڑ دیا، میں نے نہیں مارا آپ کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ کہے، تاریخ رقم کر دی، کہا عبد الرحمن تم نے تو مجھے باپ سمجھ کر اپنی تلوار پیچھے کر لی تھی، اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں تمہیں اسلام اور رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر تیرے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ یہ اسلام ہے، یہ رشتہ ہے، یہ دین ہے ہمارا۔ اور یہ جنگ اصل میں جو بات کرنے کا مقصد ہے کہ رمضان المبارک کے اندر عبادت صرف یہ نہیں کہ روزہ رکھ لیا، نماز پڑھ لی، سو گئے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جنگ رمضان کے مہینے میں کروا کر ہمیں پیغام ہی یہ دیا ہے کہ اللہ کا حکم جس وقت بھی آ جائے وہ تم نے پورا کرنا، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، تم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بدر کے میدان میں اترے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، اسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمایا، فتح عطا فرمائی، اور 14 صحابہ شہید ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کو مقام دیا۔ آخری بات کر کے بات ختم کروں، حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شہید، جنگ بدر کے اندر شہید ہونے والے پہلے شہید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو غلام منہج تھے، دوسرے یہ شہید تھے۔ ان کی والدہ آ گئی جنگ کے بعد رسول اللہ کے پاس مدینے میں، اے اللہ کے رسول میرا بیٹا شہید ہو گیا، جنگ بدر میں آپ نے میرے بیٹے کو شہید کروا دیا، مجھے بتائیں میرا بیٹا جنت میں اگر گیا ہے تو پھر میں اس کی ماں ہوں، میں صبر کروں، اگر جنت میں گیا ہے تو میں صبر کروں پھر، کیونکہ جب ماں ہے نا، پھر ماں کا کلیجہ بیٹے کی شہادت ہو یا ویسے بھی ہو تو ماں ہی ہے نا۔ پھر اللہ کے رسول مجھے بتائیں اگر میرا بیٹا جنت میں گیا تو میں صبر کروں، اگر اے اللہ کے رسول اگر جہنم میں گیا تو مجھے بتائیں میں اتنا روؤں کہ مدینے کے لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا کوئی ماں روئی اپنے بیٹے کی وفات پر۔ عورتیں ویسے بھی رو جاتی ہیں، ان کو نہ بھی رونا ہے، یہ ویسے بھی رو جاتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ ان کیدکن عظیم، ان کے فریب بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں ان کے فریب۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں پھر میں اتنا روؤں، اتنا چیخوں کہ مدینے والوں کو پتہ چلے کہ کسی ماں کا بیٹا جو ہے نا مر گیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے ام حارثہ تم کیسی بات کرتی ہو، اور تم ایک جنت کی بات کرتی ہو، اللہ رب العالمین نے تمہارے بیٹے کو کئی جنتوں کا مالک بنا دیا ہے، کئی جنتوں کا مالک ہے وہ۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھیں، آج 313 مسلمان تھے، آج کروڑوں اربوں کی تعداد میں مسلمان، فوجیں، ایٹم بم کے مالک مسلمان، ایٹمی پاور، ایٹمی قوت، آج دنیا کے ایک حصے کے اندر، ایک کونے کے اندر، فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ کی قسم آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھی نہیں جاتی، ایک ایک بچے کے 3 4 ٹکڑے ان کے ماں باپ ہاتھوں پر رکھ کر رو رہے ہیں، ان کی مائیں بلک رہی ہیں، ان کے بھائی، ان کے باپ وہ اپنے جسموں کو چیر پھاڑ رہے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہو رہا، کہیں ملبے سے نیچے سے بچے نکل رہے ہیں، کہیں جناب بچوں کے سر مل رہے ہیں، کہیں ان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، کہیں ان کے پاؤں ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمان اتنے بے حس ہو گئے کہ آج تک کسی نے ان کے خلاف، اپنے دشمن کے خلاف، اس یہودیوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف اپنے مفاد کی خاطر ان کے حق میں آواز بھی نہیں اٹھائی۔ یہ مسلمان رہ گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس ماہ مقدس کے مہینے کے اندر ان کی حفاظت فرمائے، اللہ کریم ان کے اپنے غیب سے ان کی مدد فرمائے، اور مسلمانوں کو غیرت اور حمیت عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔